یہ سب افسانوی باتیں ہیں کہ محبت زندگی ہے، محبت فلاں فلاں، محبت پر لمبے لمبے ڈائلاگ لکھے جا سکتے ہیں، غیر حقیقی کرداروں کو اس جذبے میں ڈوبا ہوا دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ رشتہ سمجھوتے کی چادر میں ڈھکا ہوتا ہے۔ چادر کھینچ لی جائے تو اندر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اس کی سبز آنکھوں کے پار گہری سنجیدگی مستور تھی، اس سنجیدگی میں ہلکی کاٹ بھی تھی۔ اپنے جملے کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کاٹن کے ریڈی میڈ سوٹ میں نکھری نکھری نظر آتی حیالی کو دیکھا، جو سر جھکائے اپنے سڈول کلائیوں میں چمکتی چوڑیوں کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ حیرت ہے سر، آپ میرڈ حضرات بھی محبت کو بے حقیقت سمجھتے ہیں، محض تفریح یا وقت گزاری؟ فلائٹ لیفٹیننٹ عامر رضا کے لہجے میں شرارت امیز حیرانی تھی۔ ینگ مین، شادی کے بعد ہی تو اصل حقیقتیں بے نقاب ہوتی ہیں، کیسے کیسے پردے چاک ہوتے ہیں۔ چوڑیاں بہت زور سے چمکی تھیں، دراصل وہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو سب کی توجہ بٹی تھی۔ ونگ کمانڈو شامیر خان نے اپنی خوش اندام بیوی کو محفل سے اٹھتے دیکھا، پھر دوبارہ اپنی کافی اور حاضرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم دوسروں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو شاہ میر خان کہ خدا نے شاید تمہارا دل محبت کرنے کے لیے نہیں بنایا، جبکہ دوسروں کے لیے محبت یقیناً خوبصورت جذبہ ہے جو جھلستی دھوپ کو چھاؤں میں بدل دیتا ہے، جو اس جذبے کی قدر کرنے والوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور یوں بھی نفرت اور محبت ایک ہی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ نہ صرف ڈرائنگ روم بلکہ طویل راہداری بھی عبور کر گئی تھی۔ فلرٹ وقت گزاری اور لمحوں کی محض رنگین کرنے والے لمحات کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے سر۔ محبت تو الواحی جذبہ ہے، دل کی سرزمین سے پھوٹنے والا، اس حقیقت سے انکار کرنا بذات خود اس جذبے سے نہ آشنا، اس کے لمس سے محروم ہونا ہو سکتا ہے۔ بلال نیازی جو عنقریب اسکواڈرن لیڈر کا عہدہ سنبھالنے والا تھا، اس گفتگو میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ اس نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور دلچسپی سے اس کی گفتگو سنتے ہوئے مسکرانے لگا۔ شامیر خان لمحہ بھر کو چپ ہو گیا اور بڑی سنجیدگی سے بلال نیازی کو دیکھنے لگا۔ دوسرے پل اس کے انابی لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی میں تو محض عام سی بات کر رہا ہوں، چلو یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس موضوع کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تم جیت کے بلال احمد نیازی، ہم ہار گئے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ بلال کے ہمراہ دوسرے سارے آفیسر بھی مسکرا دیے۔ ڈنر کے بعد کافی کا آخری دور چل رہا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب اٹھنے لگے، اس لیے کہ سبھی پی اے ایف کے جوان تھے اور صبح ڈیوٹی پر موجود ہونا سب کا ضروری تھا۔ آج ونگ کمانڈر شامیر خان نے ایئر فورس کے ان نوجوانوں کی دعوت کی تھی۔ وہ سب فلائنگ آفیسر سے فلائٹ لیفٹیننٹ کا نیا عہدہ سنبھالنے والے تھے۔ وہ سب بے حد خوش تھے اور خاص کر اپنے ونگ کمانڈر کی اس عزت افزائی اور خوش اخلاقی سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ریئلی سر، نائس ٹو میٹ یو۔ آخری ہاتھ بلال کا تھا، جس کے لہجے میں حقیقی مسرت جھلک رہی تھی۔ می ٹو، اس نے ہولے سے تھپک دیا۔ وہ پورا گروپ اپنی اپنی سواریوں کی طرف بڑھ گیا۔ زبردست یار، زبردست چیز ہے یہ اپنے شامیر خان۔ عامر رضا از حد امپریس دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں یار، میں تو کوئی ایجنٹ خیال کر رہا تھا، سفید بالوں اور کرخت چہرے والا بوڑھا، یہ تو بہت ینگ ہے، اور ہم سب سے زیادہ اسمارٹ اور اٹریکٹیو پرسن، کیوں بلو؟ پیاز نے اسے ٹہوکا مارا۔ وہ جیسے گہری سوچ سے نکلا، تمہاری تو شاید رشتہ داری ہوتی ہے ان سے تو نہیں، ان کی وائف سے، فرسٹ کزن ہے میری۔ وہ پیاز کے ساتھ اس کی جیپ میں چڑھ گیا۔ اوہ اچھا، نئی اطلاع ہے۔ پیاز نے جیپ سٹارٹ کر دی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسی ہی خاموشی اس بڑے سے بنگلے پر بھی چھا گئی تھی۔ ان لڑکوں کے جانے کے بعد ملازم مستعدی سے ڈرائنگ روم کی ترتیب درست کر رہے تھے۔ شامیر خان انتہائی تھکن محسوس کرتے ہوئے اپنے خوابگاہ میں آیا تو لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا۔ زندگی دو طرح سے گزاری جاتی ہے، ایک سلگتے ہوئے، دوسرا سلگاتے ہوئے۔ دروازے پر ہی جم کر اس نے کھڑکیوں کے ریشمی پردوں کو برابر کرتی حیالی کو دیکھا۔ مگر میں سلگاتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر بعد اس کے ذہن کی تنابیں پردوں کی ڈوریوں کی طرح ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ بہت عمدہ بولتے ہیں، محبت کی موضوع پر خاصی ریسرچ معلوم ہوتی ہے بلال نیازی کی، بلکہ ذاتی تجربہ۔ شامید کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں بڑی عجیب سی محسوس ہوئی۔ اس کی نازک انگلیاں پردے پر لرز گئیں۔ کتنی بار دل چاہا کہ وہ اندر جا کر بلال کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی اس سادگی میں مزید بولتے رہنے سے روک دیں، مگر وہی ہوا جس دھڑکے کی آہٹ دل پر دستک دے رہی تھی۔ وہ پلٹی۔ میں آپ کو پہلے بھی ہاں
اس کی آواز کا گلا شامیر خان نے ہاتھ اٹھا کر گھونٹ دیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑی سرد سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے بھی 10 بار یہ کہانی سنا چکی ہو کہ بلال احمد نیازی کزن ہی نہیں تمہارا بہت اچھا دوست ہے، اور 5 سال کے طویل وقفے کے بعد تمہارے تایا تمہارے یہاں آ گئے اور تم دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ تمہاری تائی نے تمہیں بلال کے لیے مانگنا چاہا، مگر افسوس، صد افسوس کہ تمہارے پاپا ہمیں زبان دے چکے تھے۔ تمہاری انگیجمنٹ مجھ سے ہو چکی تھی اور 6 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی، اور بدقسمتی سے ہو بھی گئی۔ اس سے ٹہر کر اس کے لال انگارہ چہرے کو دیکھا، انتہائی تضحیک امیز انداز تھا۔ وہ چپ رہی، پستول کی ضد پر وہ اسے اس کی کہانی پر یقین نہیں دلا سکتی تھی۔ اس کے اندر شک کے پلتے لاوے کو بجھا نہیں سکتی تھی، نہ جان دے کر وہ کوئی ایسا یقین دلانا چاہتی تھی۔ درمیان کے 6 ماہ کی کہانی تو تم کھا گئی حیا خان نیازی۔ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ تم نے شادی سے ٹھیک 25 دن پہلے کوئی DDT ٹائپ زہر کا پی کر خودکشی کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ شخص اس وقت کتنا مختلف لگ رہا تھا اس شخص سے جو اپنے سٹاف کے درمیان ہوتا ہے، جس کی شان میں ایئر فورس کا ہر لڑکا قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے، جس کے لبوں کی مسکراہٹ پر وہ نوجوان سے یہ لڑکے فدا نظر آتے ہیں جو نرم ریشم کی طرح ہے، اور یہاں اس بند کمرے میں اس کے سامنے چٹان کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ کوئی دیکھے سنے تو یقین ہی نہ کرے، کیسے پرت پرت اترتا ہے یہ شخص۔ اسے لگا اس چٹان سے ٹکرا کر اس کا وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ چلیں، تھوڑی بھڑاس اور نکل گئی آپ کی، مایوسگی سے ہنسی، ایسی ہنسی جس میں بجھے دھوئیں کا رنگ تھا۔ شامیر خان نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کا لیمپ روشن کر دیا، جو اشارہ تھا تمام لائٹس آف کر دینے کا۔ اس نے بھی سارے بٹن آف کر دیے اور کمرے سے جانے لگی کہ اس کی بھاری آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ میرا لائٹر اور سگریٹ دینے کی زحمت گوارا کر لو۔ اس نے کسی روبوٹ کی طرح بیڈ کی سائڈ دراز سے روتھ مین کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور اس کی طرف آئی۔ گہری گہری سبز آنکھیں جو مدھم اندھیرے میں چمک رہی تھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے بڑے ہوئے ہاتھ پر دونوں چیزیں رکھ دیں کہ اس کی مردانہ مضبوط انگلیوں نے اس کی نازک ریشم جیسی انگلیوں پر اپنی گرفت کر دی۔ اف! حیا علی کا دل سینے کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا، خون میں اشتعال سا آ گیا، مگر اس نے بڑی سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جہاں آزار دینے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اسے ہٹ کر کے شاید حز اٹھا رہا تھا، اس کی بے بسی پر لطف لے رہا تھا۔ اذیت کا ایک احساس اس کے رگ رگ کو چھو گیا۔ کچھ تو بولو کہ یہ خاموشی کا جادو ٹوٹے، یوں ہی چپ چاپ سلگنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کہنے سے تو دکھ اور سوا ہوتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سرحد سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دو دلوں کے درمیان معجزن کدورت میں جیسے تندی آئی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بلال نیازی تھا جو کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گیا تھا۔ اب اسی شہر میں پوسٹ ہو کر آ گیا تھا۔ 1 سال اس نے زندگی کو بڑے مختلف انداز سے بڑھتا تھا، اور اب بھی ہر لمحہ نیا رنگ لے کر اس کی زیست میں اتر رہا تھا۔ کہاں اس حسین ساتھی کی ہمراہی کا خواب دل میں پھول کھلتا تھا، اور اب کہاں خاری خواہ جیسے روپ میں اگائے تھے۔ بی بی، کوئی کام ہے کیا؟ ملازمہ اسے لیونگ روم میں دیکھ کر بھاگی۔ نہیں، تم جاؤ۔ ہاں سنو، ایک کپ کافی بنا کر دے جاؤ۔ اس نے بالوں سے ہیئر بینڈ نکال کر سر جھٹکا اور دونوں ہاتھوں سے گردن دبائی۔ ریشمی بالوں کے لچھے شانوں سے لہرا کر کمر پر جھولنے لگے۔ شادی کے بعد سے اس نے کب بلال سے ناتا رکھا تھا؟ شامیر کے ساتھ جب وہ اس شہر میں چلی آئی تو بلال ہی کیا، سارے ہی لوگوں سے جیسے ناتا توڑ بیٹھی، مگر سال بھر بعد بلال فلائٹ لیفٹیننٹ بن کر اسی شہر میں آ گیا تھا۔ یہ خبر بھی اسے شامیر خان نے ہی دی تھی۔ کیسی شک کی لہریں اٹھی تھی اس کی سبز جھیل سی آنکھوں میں کہ وہ لرز کے رہ گئی تھی۔ یہ مرد کا دل جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا ہی شدید تنگ، سمٹنے پر آ جائے تو دل میں سمائی تصویر کا بھی دم گھٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کافی کا بڑا سا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے گہرے عزم حلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کتنے خوبصورت منظر آنکھوں کی پتلیوں میں قید تھے، جن کی میٹھی اور مدر خوشبو آج اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر اس کے عزم حلال میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ گوگی اور ربیہ کے ساتھ آئی تھی ایئر شو دیکھنے۔ ربیہ کے چچا اسکواڈرن لیڈر تھے، اسی توسط سے وہ یہاں پر تھیں۔ وی آئی پی اسٹینڈ میں بیٹھی فضا میں تیرتے پیراشوٹوں میں لڑکی ایئر فورس کے نوجوانوں کی دلیری سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ گوگی اس کے کان میں تقریباً گھستی ہوئی بولی، اے حیا، ونگ کمانڈر شامیر خان سے ملو گی؟ وہ دھک سے رہ گئی، یوں جیسے دل دھڑکنا بند ہو گیا ہو، مگر یہ کیا، دوسرے ہی لمحے دھڑکنیں معمول سے بھی تیز ہو گئی۔ وہ بدتمیز جانے کب اس کو نہ صرف دیکھ چکی تھی بلکہ تعارفی مراحل طے کر کے اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتا اسکین مقابل چلایا۔ تو آپ ہیں مس حیا علی خان؟
اطراف کی سیٹس خالی تھیں، اکا دکا لوگ دور دور تھے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا، اسے قریب سے دیکھنے کی خواہش لیے اور ادھر حیا کو اپنے گھٹنوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر اس نے دائیں طرف رکھی کرسی پر اپنا کامتا ہاتھ کامتا ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً لڑکھڑا جاتی۔ اس نے اب جانا کہ پہلی نگاہ کی محبت کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے فل یونیفارم میں تھا، سبز آنکھوں کی روشنیوں سے جیسے اپنے دل کے در و دیوار پر حملہ کرتی محسوس ہونے لگی۔ فطری حیا نے اس کی پلکوں کو جھکا ڈالا۔ وہ دھوپ سے تپی تپی گلابی ہو رہی تھی کہ شامیر خان کی آمد نے تو اسے پورا لال ٹماٹر کر دیا۔ اس پر اس کی بے باک نگاہیں۔ مجھ سے ملنے کی بہت خواہش تھی آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائیں تو وہ ذرا سا ہنس دیا اور حیا کے دل سے ایک بار پھر اس کا اختیار چھن گیا۔ آپ کی کزن تو یہی کہہ رہی ہیں؟ اس نے گوگی کی سمت اشارہ کیا۔ واٹ؟ میم، میں کوئی نہیں، وہ بے ساختہ بول اٹھی، پھر خفیف سی ہو کر گوگی کو گھورنے لگی جو دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ جناب، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، یہ تو بس اتفاق ہی سمجھیے۔ گوگی کو بھی شاید اپنی اس احمق کزن پر رحم آ گیا۔ وہ شامیر سے مخاطب تھی۔ اتفاق کیسے سمجھ لوں؟ یہ تو باقاعدہ منصوبے کے تحت آئی ہیں یا لائی گئی ہیں۔ چلیے یہ سمجھ لیتے ہیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کی نظریں اب بھی اس کے شرم سے تپے چہرے پر ٹکی تھیں، جیسے ان لمحوں کو وہ بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پلیز گوگی، اب چلو۔ وہ گھبرا کر دونوں کو التجا آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، آپ آئی ہیں جس مقصد کے لیے، اسے تو پورا کیجیے۔ میرا مطلب ہے، کمال دیکھیے ہمارے جوانوں کے، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی ساری شوخی دراری اس ایئر فورس کے بندے کی موجودگی اور اس کی سبز نگینوں کی محبت نے جذب کر لی تھی۔ اس سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، پلکیں اٹھاتی تو لگتا جیسے ہر شے پر دو سبز آنکھوں کا سبزہ پھیل گیا ہو۔ اوکے لسن گوگی، آئی ایم تھینک فل ٹو یو، یہ مختصر مگر حسین ملاقات مجھے بہت خوشی دے گئی ہے۔ اس نے گوگی کو ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک آخری مگر بھرپور نظر پھر اس پر ڈالی اور قدم اٹھاتا دوسری طرف چلا گیا۔ یا علیل کو لگا وہ اپنی سبز آنکھوں کا رنگ اس کے طرف چھوڑ گیا۔ ایک عجیب نامانوس سا کیف اس کی رگ رگ میں پھیل رہا تھا۔ زبردست یار، انکل کے پسند تو لاجواب ہے۔ واپسی کی سفر پر گوگی اور ربیہ کے تبصرے جاری تھے مگر وہ چپ ایک کیف میں ڈوبی رہی۔ ایمان سے حیا، تو بالکل الو کی پٹی ہے، بلکہ انتہائی احمق۔ گوگی اسے لتاڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ کس بات کا؟ ربیہ ہنسی۔ یہ اتنے بہت سے خطابات نوازنے کا۔ شامیر منگیتر ہے تمہارا، اس کے سامنے شرم کا ٹوکرا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ باتیں ہی کر لیتی، ان لمحات کو رنگین ہی کر لیتی۔ سخت گدی قسم کی لڑکی ہو تم تو، بس گونگی بن کر کھڑی رہ گئی۔ گوگی کی آواز طبیعت پر اس کی شرم اور گھبراہٹ پر گراں گزری تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ لمحات تو خود ہی رنگین ہو گئے تھے گوگی ڈیئر، اس کی سبزہ زاروں کے عکس سے سجی جھیلوں کی مانند آنکھیں میرے اندر رنگ ہی رنگ بھر گئی ہیں۔ بھائی اب سب گوگی تیرے جیسے بم ٹائپ کے تو نہیں ہوتے نا، آخر پہلی ملاقات ہی بیچاری کی یہی حالت ہو سکتی ہے۔ سنا نہیں وہ گانا تم نے؟ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے۔ پہلی ملاقات ہے جی، پہلی ملاقات ہے۔ ربیہ نے مزاحیہ انداز میں اس کا دفاع کیا۔ اس کا مطلب ہے 3-4 ملاقاتیں ضروری ہیں کھلنے کے لیے۔ گوگی کا کہکا بھی برجستہ تھا۔ اس نے زوردار ہاتھ اس کی نازک کمر پر جڑ دیا۔ بس میں جیسی ہوں ویسی ہوں۔ یہ جیسی اور ویسی کیا ہوتا ہے؟ صاف کہو احمق ہوں، نیری بدھو ہوں۔ گوگی پھر کھلکھلائی۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ گھر پر آ کے گوگی بلال کے پاس لیونگ روم میں ہی ٹک کر اسے شامیر سے اتفاقیہ ملاقات کی رپورٹ دینے لگی۔ ایمان سے بلو ایسا زبردست بندہ ہے کہ اپنی حیا کے نمبر ذرا کم ہوگی۔ حیا کی طرف منہ کر کے اس نے آنکھ دبائی۔ بلال منہ پھاڑے گوگی کی فضول گوئی سنتا رہا، پھر حیا کی سمت دیکھا تو وہ مارے شرم کی یہاں سے کھسک لی۔ گوگی سے کچھ بعید نہ تھی، وہ بدتمیزی پر اتر آتی تو بلال کا بھی خیال نہ کرتی۔ تم دیکھو گے تو جیلس ہو جاؤ گے بلو۔ گوگی کے سناٹے دار وار نے بلال کو تڑپا دیا۔ ارے جاؤ، اب ایسے بھی کچھ شے نہیں ہوگا، رہا یونیفارم پہ سجے بیجز کا چام تو ڈیئر کزن مستقبل میں بھی ایسے کئی بیجز لگا کر آؤں گا، مگر اس وقت تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی بلو۔ گوگی پھر شرارت سے باز نہ آئی۔ گوگی! حیا کی چیخ نما پکار پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بلال کے پاس سے اٹھ بھاگی۔ کتنی فضول لڑکی ہو تم، اندازہ ہے تمہیں؟ اس کے کمرے میں گھستے ہی حیا نے اپنی موٹی چپل سے اس کا استقبال کیا۔ وہ بلبلا کر اچھلی۔ تمہیں تو بلو کا بھی خیال نہیں رہتا، شروع ہو جاتی ہو، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہو۔ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ میں جان کر اپنے منگیتر سے ملنے گئی تھی؟ اوف! حیا کا سوچ سوچ کر ہی چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آخر وہ بھائی ہے میرا، چچا ساتھ ہی صحیح۔ اچھا بس بس، جیسے میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، اب زیادہ مشورے کی ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
بلال بیچارے کو کون سا یہاں رہنا ہے، جا رہا ہے فلائی کر کے رسال پور، ٹھیک جگہ ہے اس کے لیے۔ گوگی پاؤں پھیلا کر اس کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی، وہ بھی اس کے قریب چلی آئی۔ ویسے بات سن، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی، اب بتا سچی سچی کہ تجھے شامیر خان کیسا لگا، ماموں کی چوائس کیسی ہے؟ گوگی یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے دل میں براہ راست جھانک لینا چاہتی ہو۔ تو بتا تجھے کیسے لگے؟ زبردست A1، مگر یار تجھ سے ایج میں تو خاصا سینئر لگتا ہے۔ آئی تھنک تمہاری اور اس کی ایج میں کم از کم 10 سال کا تو فرق ہوگا ہی۔ 12 کا، وہ آہستگی سے بولی، وہ 32 سال کا ہے۔ ہاں کیا؟ گوگی اس پر جھپٹی، تجھے پتا ہے گنی، اور تو ایمان سے حیا، تو اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے، اب بچ میرے ہاتھ سے۔ اس سے پہلے کہ گوگی مکمل اس پر چیل کی طرح جھپٹ پڑتی، وہ بیڈ سے اتر گئی اور اس پر تکیا پھینک کر کھلکھلانے لگی۔ وہاں کے لوگ بڑے دل فریب ہوتے ہیں، میرا بہکنا بھی کوئی عجیب نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے، گوگی نے جواباً تکیا دے مارا تھا، پھر دونوں کی ہنسی ایک ساتھ کمرے کی فضا میں مرتش کر گئی۔ جاگتے میں بھی سوتی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، بے موسم کلیوں کی صورت ہولے ہولے کھلتی ہیں، دنیا کی اس بھیڑ میں یوں ہی ایک لمحے کو ملتی ہیں۔ میں نے بھی دیکھی تھی ایک دن ایسے ہی دو مشل آنکھیں، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں، یوں تو اب تک جتنی گزری خوش چشموں میں گزری ہے، لیکن ایسے گہرے ساگر، ایسے سمندر آنکھیں، یوں لگتا ہے جیسے میری روح میں راستہ بن جائے گا۔ سیاہ ڈائری اس کے گھٹنوں پر دھری تھی اور وہ خود درخت کے تنے سے ٹیک لگائے نیم آنکھوں میں ایک کیپ سمیٹے مسلسل شامیر کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ آہا، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں، ایسے گہرے ساگر، اوئے ہوئے! گوگی کی مداخلت نے اس کا سارا کیپ اڑن چھو کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لاؤ ادھر دو یہ ڈائری۔ وہ سرحد سے اپنی جگہ سے اٹھ کر گوگی کی طرف لپکی، مگر دھیمے سے ربیہ نے وہ ڈائری اچک لی۔ ایسے سمندر آنکھیں، اللہ رے! ایک ملاقات کا اتنا خمار! جب رج رج کے ملاقاتیں ہوں گی تو کسی شاعر کا دیوان بچھے گا بھی کہ نہیں؟ یہ سارے ہی گھول کر پی جاؤ گی؟ ربیہ کی بچی، آہستہ بول، یہ گھر نہیں ہے، ہم کالج کے لان میں موجود ہیں۔ وہ ربیہ کی پاردار آواز پر سٹپٹا کر اسے ڈانٹنے لگی۔ تو کالج میں آپ بجائے کسی لیکچر کو رٹنے کے ونگ کمانڈر شامیر خان کو رٹ رہی ہیں؟ لگتا ہے اس امتحان میں پورے مارکس ملیں گے۔ وہ چپ چاپ گھاس پر بیٹھ گئی۔ ربیہ نے بھی شرافت سے ڈائری اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ میری کتاب ایشو کروائی یا نہیں؟ وہ اس موضوع کو بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہم لوگ لائبریری کے بجائے کینٹین چلے گئے تھے، وہ اطمینان سے بولی، اور حیا اسے اور پھر گوگی کو گھورنے لگی۔ تبھی برگر کی خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے، بتا کر کیوں نہیں گئی؟ چٹوری نہ ہو تو۔ آئے ہائے، بات تو پوری سن لو۔ دراصل شائستہ وغیرہ مل گئی تھی، مجھے ان سے کچھ نوٹس لینے تھے، سو کینٹین گئی، ہمیں بھی ساتھ لے گئی، الٹا خرچہ میری جیب پر پڑا، پھر کہیں جا کر یہ ملے، لو مرو۔ اس نے رول کیے نوٹس اس کے آگے ڈال دیے، حیا نے جھٹ سے اٹھا لیے۔ تھینکس گاڈ۔ اچھا گوگی، آج تیری گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے؟ وہ یہ استفسار کرتے ہوئے ہنس دی تو گوگی نے اسے گھورا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، چلو گی؟ کچھ کتابیں لینی ہے اور بلو کے لیے گفٹ بھی، وہ کل صبح جا رہے ہیں اور پرسوں اس کی برتھ ڈے بھی ہے، پیشگی دینا پڑے گا۔ اس سے تفصیل سے اس کی گوش گزار کر دی۔ محترمہ، اتنی ساری بکواس میں میری گاڑی کے پیٹرول کا کیا تعلق؟ بڑی کمینی ہو۔ اچھا ہوا مجھے بھی یاد دلا دیا، میں بھی اس بانگڑو کے لیے کچھ لے ہی لوں گی۔ اب تم دو گی تو لازمن وہ مجھ سے گفٹ لیے بغیر رہے گا نہیں۔ گوگی فوراً راضی ہوگی، پھر ربیہ کے مسکراتے لبوں پر ایک نظر ڈال کر اپنی بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے رسٹ واچ پر نظر کرتے ہوئے بولی، تمہارا آخری پیریڈ شاید میڈم اسما کا ہوتا ہے نا؟ میرا تو فری ہے، میں تمہیں یہیں ملوں گی، تم آ جانا، مگر ہاں کتاب ایشو کرواتے ہوئے ہی آنا۔ حیا نے سر ہلا دیا۔ وہ تینوں کھڑی ہو گئی۔ گوگی کی بتائی اسی جگہ پر وہ کتاب ایشو کرا کے آئی تو یہاں گوگی اور ربیہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کتاب ایشو کراتے کراتے ویسے ہی دیر ہو گئی تھی۔ یہ تو لائبریرین سے اس کے دیرینہ تعلقات ہیں، جس کے باعث اس نے کالج آف ہونے کے بعد بھی اس کتاب کو ایشو کر دیا تھا۔ کالج گیٹ تو جو ہی کھلتا، لڑکیاں بھاگم بھاگ نکل جاتی، جیسے پنجرہ کھلتا ہی بے قرار پنچھی۔ اللہ، یہ گوگی کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی، اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے لگی، مگر اکا دکا گاڑیاں ہی رہ گئی تھی۔ گوگی کی سفید آلٹو یوں غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مگر پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اپنی گاڑی سے ٹیک لگایا ہوا وہ شخص اس کے اعصاب کو ایک لمحے کے لیے سن کر کے، وہ شامیر خان تھا۔ گلاسز کو پیشانی پر ٹکائے، آپ یہاں؟ وہ خود کو سنبھال کر تحیر سے بس اتنا ہی کہہ سکی اور یہاں وہاں نظریں دوڑائیں۔
شاید گوگی دکھائی دے جائے۔ ادھر شامیر خان اس کے چونکنے اور حیرت پر ایک لہجے کو پہنچکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ یوں حیران ہو رہی ہیں جیسے میری آمد غیر متوقع ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے ہی تو بلوایا مجھے۔ وٹ؟ وہ یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں میں بم بلاسٹ ہوا ہو۔ میں نے بلایا؟ جی ہاں، مس کوکی نے فون کر کے مجھے آپ کا پیغام دیا تھا کہ آپ ایمرجنسی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپ کو کالج سے پک کروں۔ آپ کو پتہ ہے میں ساری مصروفیات چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ یہاں انجان بن رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی حیرت دیکھ کر بگڑ گیا، مگر دوسرے پل اسے محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ میں نے خود آیا۔ یہ گوگی کس قدر بدتمیز اور فراڈی لڑکی ہے۔ اس کے تو حواس جواب دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مشترکہ بے وقوف بنایا گیا ہے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچا تو چہرے کے تنے زاویے ڈھیلے پڑ گئے۔ سبز آنکھیں حیا علی کے گھبرائے پریشان حال چہرے پر جم گئی۔ گوگی انتہا سے زیادہ بدتمیز ہے۔ وہ سخت بے بسی محسوس کرنے لگی۔ اس نوبت کا تو تصور بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول رہا تھا۔ میں تو کم از کم اس کا شکر گزار ہوں۔ اتنی خوبصورت سچویشن کریٹ کی ہے اس نے۔ حیا گیٹ ان پلیز۔ وہ اس کا تذبذب محسوس کرتے ہوئے قدرے اپنائیت کا احساس دلانے والے لہجے میں بولا۔ اور یوں بھی حیا علی کالج گیٹ کے سامنے مزید کھڑی رہ کر کوئی تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سیٹ پر رہ گئی۔ گاڑی سبک رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی، ساتھ ہی میوزک بھی گونجنے لگا۔ سوچا نہیں اچھا برا، دیکھا سونا کچھ بھی نہیں، مانگا خدا سے رات دن تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک شام کے سائے تلے بیٹھے رہے وہ دیر تک، آنکھوں سے کی باتیں بہت، منہ سے کہا کچھ بھی نہیں، مانگا خدا سے رات دن۔ بڑی رومانٹک سی فضا رچ گئی تھی۔ حیا کو ہر سبز آنکھوں کا تلسم جکڑے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ محبوب کی ایک پیار بھری نظر کس طرح چہرے پر گلال بکھیر دیتی ہے۔ مجھے آج گوگی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، وہ اس تلسمی فضا کا سحر توڑنے کی غرض سے بولی تو وہ چونکا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے تو اس وقت بے حد بھوک لگ رہی، غالباً یہ ٹائم بھی لنچ کا ہے۔ اس کا ارادہ ریسٹورانٹ کی طرف جانے کا تھا۔ ادھر حیا کا دم اٹکنے لگا۔ اف گوگی، خدا تجھے سمجھے، کہاں پھنسا دیا؟ اب میں ان کے ہمراہ ہوٹلنگ کروں گی؟ ہائے اللہ، خاندان بھر کے اتنے بہت سے لڑکوں میں سے کسی نے دیکھ لیا، کوئی جان پہچان والا نظر آ گیا تو کیا سوچے گا؟ اس کی نگاہیں یک دم شاپنگ سینٹر پہ گئی تو وہ بے اختیار بول اٹھی۔ آپ یہاں کچھ دیر گاڑی روک سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس شاپنگ سینٹر کے پاس مجھے بلو کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اس کے پیر کا دباؤ بریک پر پڑا، گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے رخ موڑ کر استجاب سے اس کی طرف دیکھا۔ دراصل بلال کی برتھ ڈے ہے تو پرسوں، مگر کل صبح سویرے وہ ہری پور جا رہا ہے۔ اسے آج گفٹ پیش کی دوں گی۔ بلال میرا کزن ہے۔ وہ اس کی الجھن رفع کرتے ہوئے سادگی سے بولی۔ اس کی نظریں شاپنگ سینٹر کی طرف تھیں، شامیر خان کے رنگ بدلتے چہرے اور پیشانی پہ ابھرنے والی شکنوں پر نہ پڑی۔ بہت ضروری ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ معدوم ہو چکی تھی، لہجے میں ہلکی تلخی اور ناگواری تھی جو حیا علی محسوس ہی نہ کر سکی۔ جی بے حد ضروری، آپ نہیں جانتے اسے، وہ گفٹ کا کس شدت سے منتظر ہوگا، میری جان کو آ جائے گا، پلیز صرف چند منٹ لوں گی۔ اس نے اپنا بیگ سنبھالا اور اس کے سر ہلاتے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ شامیر کے ہمراہ وہ شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان اس خوبصورت ہم سفر اور سفر پر نہ تھا، بلکہ سارا دھیان بلال کی گفٹ کی طرف تھا۔ کیا لے اور کیا نہ لے، کتنی دیر گھومتی رہی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے ساتھ چلتا ہوا شامیر خان سخت قسم کے ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ جانے اپنے اس کزن کے لیے کون سی انہونی اور انوکھی چیز لینے کی خواہاں تھی۔ کتنی چیزیں شامیر نے بتائیں، مگر اسے تو کوئی آفاقی گفٹ مطلوب تھا۔ یہ رنگ بلو کو پسند نہیں، پرفیوم بلال کے پاس خاصی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر اس نے گفٹ پسند کیا اور پیکنگ کور لے کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیلے تھے جو جانے کیوں شامیر خان کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ اس کی ساری شوخی گم ہو چکی تھی، یک دم ہی بڑا سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ واپسی کا سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ اس نے اس کے خوبصورت بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ ایک لمحے کو حیا نے حیران ہو کر پلکوں کی جھالریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر قدرے ممنون ہو کر مسکرا دی۔ تھینک یو۔ اس کے خیال میں اس شخص نے اس کی گھبراہٹ شرم کا لحاظ کرتے ہوئے لنچ کا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ اس کا دل اس کی عظمت اور احترام میں سرشار ہو گیا۔ اندر آئیے نا، وہ رسمن اسے آفر کرنے لگی، مگر اس نے ہلکے سے مسکرا کر انکار کر دیا۔ آؤں گا ایک دن ضرور، پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ وہ اسی جملے پر سرخ سی کتنی دیر خوبصورت جذبوں کے حسار میں اڑتی دھول کو دیکھتی رہی۔
پھر اندر آئی تو پہلا ٹکراؤ گوگی سے ہوا، جو بدتیزی کی نمائش کرتی ملی، جیسے اس خوبصورت اور رومانٹک سچویشن کریٹ کرنے کے بعد داد وصول کرنا چاہتی ہوں۔ تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں گوگی کی بچی۔ اس نے ساری چیزیں لابی کے صوفے پر پھینکی اور اس کی طرف بڑھی۔ آئے ہائے، چہرہ دیکھو کیسے کھلا کھلا گلاب ہو رہا ہے، اب زیادہ بنو مت۔ یہ بتا کیسا رہا سفر اور ہم سفر؟ گوگی کی نظریں چیزوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاتھ مت لگانا کسی بھی چیز کو، یہ بلال کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ اس نے ایسا خبردار کیا تو وہ حیرت سے اس کی طرف گھمی۔ کیا مطلب تم بلال کے لیے یہ سب لینے گئی تھی؟ گوگی کے لہجے کی الجھن محسوس کر کے وہ کھلکھلا پڑی۔ آف کورس کزن، کالج کے راستے ہی میں شاپنگ سینٹر آیا، میں نے گاڑی رکوا لی اور ان سے درخواست کی کہ بلال کے لیے گفٹ لینا ہے۔ انہوں نے پوچھا ضروری ہے؟ میں نے کہا بے حد ضروری۔ مائی گاڈ حیات، تم نے یہ سارا وقت اس احمد گدھے بلال کے گفٹ میں ضائع کر دیا، اتنا خوبصورت موقع گنوا دیا۔ وہ لہرا کر صوفے پر گر گئی اور حیا کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس سے بڑھ کر احمق دنیا میں نہ ہو۔ بے وقوف لڑکی، میرا خیال تھا تم دونوں کسی خوبصورت کیفے میں لنچ کرو گے، پیاری پیاری باتیں ہوں گی، ملاقاتوں کی فرمائش ہوگی اس جانب سے اور تمہاری طرف سے شرمیلا سا اقرار۔ لعنت ہے تمہاری اس خوبصورت شکل پر عروس، اس بے وقوف ایئر فورسیے پر، تمہیں بلال کی برتھ ڈے کی شاپنگ کرا دی بس، اور منہ اٹھائے چلے آئے جیسے میں نے اسے اتنے کوسوں سے اس کام کے لیے تو بلایا تھا۔ حیا نے کشن اس کو دے مارا۔ وہ بے حد نائس ہے گوگی، اور نہ میں ایسی چچوری باتیں پسند کرتی ہوں۔ خبردار، آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں پپو جان کو بتا دوں گی۔ وہ اسے دھمکا کر لابی سے نکل گئی۔ وہ اپنی ساری محنت کے رائگاں جانے پر شدید قسم کے افسوس میں مبتلا تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر بازو ہٹا کر آنکھیں کھولی تو اس پر جھکا شامیر خان ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر پیچھے ہٹا تھا، اسے سوتا سمجھ کر اس پر کمبل ڈال رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس سنگ دل کو دیکھنے لگی جس کی یہ عنایت اس کی توقع کے خلاف تھی۔ اتنی سردی میں اے سی فل کھولے اور بغیر کچھ چھوڑے سو رہی ہے، بیمار ہونے کا شوق ہے؟ وہ خفیف سا ہو کر چیخ کر بولا۔ صبح کا دھندلا اجالا پھیل کر لیونگ روم میں اتر آیا تھا، مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ساری خوش فہمی منٹوں میں چاک کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ احساس رکھا کرو، مجھے احساس سے آری اور بیمار انسان سخت ناپسند ہے۔ وہ پلٹ کر لان کی طرف نکل گیا۔ وہ اس کے لہجے کی عادی ہو چکی تھی، یہی بے اعتنائی اور کھردرا پن تو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بال سمیٹتی باہر آ گئی۔ آپ صاحب کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی یا ٹھہر کر؟ ملازمہ بادب اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ تم لگا تو میں آ رہی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف چل دی۔ وہ لان میں ورزش کر رہا تھا، جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی تو وہ تولیے سے منہ پہنچتا چلا آیا۔ بلیک جاگنگ سوٹ میں اس کا ورزشی جسم نمایاں ہو رہا تھا اور چہرہ لال بھپوکا ہو رہا تھا۔ ایک کارڈ اٹھا کر اس کے آگے ڈال کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ انویٹیشن کارڈ تھا، مگر اس نے قطعی کسی تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تب وہ خود ہی بولا، مسعود بخت کے بائی کا ولیمہ ہے آج، تم چلے جانا، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکوں گا۔ اس نے کارڈ پر سرسری نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی جھیلوں میں دھند کا غبار پھیل رہا تھا۔ لگتا ہے آپ مجھے صرف پارٹیاں اٹینڈ کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں اس گھر میں۔ اس نے کارڈ اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ یہ آپ کے فرینڈ ہیں سارے، ان سے میری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اس کا تپا تپا چہرہ اور روندھی آواز شامیر خان کو مسرور کر کے وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خوشی اور آزادی کا ایک در تو کھلا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے، ورنہ تم تو اس کی بھی حقدار نہیں ہو۔ اس کا لہجہ یک دم ہی خوش اور روکھا ہو گیا تھا۔ حیا نے لہجہ بر دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خود آزار سی کیفیت میں ہنس دی۔ آپ کے خیال میں یہ در میرے لیے کسی خوشی یا طمانینت کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، بند کر دیجیے یہ بھی، ان نوازشوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک برس اس کی آس اور خواہش کا خون پی کر رخصت ہو رہا تھا، مگر یہ شخص وہیں کا وہیں کھڑا تھا، اتنے ہی فاصلے اپنی ذات میں سمیٹے، اور اب تو وہ خود بھی اپنی ذات کے خول میں ایسے بند ہوتی جا رہی تھی جیسے ریشم کا کیڑا اپنی ریشمی قبر میں دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ میں بحث پسند نہیں کرتا حیا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ برہمی سے اپنی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر دھاڑا تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے وہاں سے اٹھ گئی۔ شام بڑی بے دلی سے تیار ہوئی، جانتی تھی اس شخص کو جو حد سے زیادہ ضدی اور خود سر تھا، اس کے مزید انکار پر جانے کیا تباہی لے آتا۔ وہ اسے ذہنی اذیت ہی تو دینا چاہتا تھا، اور وہ اس حبس بے جا میں پھٹ پڑا کر اپنا قصور سوچتی اور ڈھونڈتی رہ جاتی۔ مسعود بخت کی مسز اسے دوسری خواتین سے متعارف کرانے لگی۔ وہ کچھ دیر ان سب کے درمیان بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھی۔ تب اس کی نظر بلال پر پڑی، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ سرحد سے اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ بلال کو قریب دیکھ کر اس کا دل شدت سے چاہا
کہ سارے ادا بھلا کر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے گلے لگ کر بلک اٹھے، سارے آنسو بہا ڈالے جو دل کے علاؤ میں دہک رہے تھے۔ کیسی ہو حیا؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کمانڈر صاحب نظر نہیں آ رہے؟ وہ اسی پرجوش انداز میں اس سے ملا، اس کے لہجے میں ویسے ہی خوشگواری تھی جو اپنوں سے مل کر ہوتی ہے۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ بلال نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، بہت کچھ واضح تھا بھی اور نہیں بھی۔ شامیر نہیں آئے؟ نہیں وہ نہیں آئیں گے، کوئی مصروفیت ہے۔ میں نے سوچا میں ہی یہ فارمیلٹی نبھا دوں۔ تم سناؤ بلو، سب کیسے ہیں؟ ماما پاپا اور گوگی؟ اس سے تو ملے ہو، عرصہ ہو گیا ہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ وہ کچھ تو ہے نا؟ اس نے بےتاب لہجے میں سب کچھ ہی پوچھ لینا چاہا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، سب خوشی سمجھو، ایک عدد گبرو سا بیٹا ہے اس کا۔ وہ خود تم سے ملنے کو بے چین ہے، مگر ایسا لگتا ہے تم سب سے ہی چھپتی پھرتی ہو۔ انکل اور آنٹی تک کو اپنا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا، حالانکہ 6 ماہ ہو چکے ہیں تم اس شہر میں آئے، اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ ایسی طوطا چشم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ شکووں کے باغ کھول بیٹھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شکوے بھی بجا تھے اس کے۔ بڑے زبردست آدمی ہیں تمہارے ہسبینڈ بھی، بہت سحر انگیز اور اٹریکٹیو پرسن۔ ایمان سے حیا، مجھے تو رشک کے ساتھ حسد آتا ہے، بڑی رقابتی جلن محسوس ہوتی ہے انہیں دیکھ کر۔ لیکن رقیب روسیا کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔ چہرے ہی تو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم ظاہر پر کب سے مر مٹنے لگی ہو۔ وہ بھی بظاہر ہر خوش دلی کا چولا پہن کر بولی، ظاہر ہی کا باطن بھی عمدہ ہے۔ ایسا زندہ دل اور ویل مینرڈ مجھے پورے اسٹاف میں دکھائی نہیں دیا، آفس میں تو ان کے آنے سے رونق ہو جاتی ہے۔ تم بتاؤ، تمہارا دل تو ہمہ وقت گلستان بوستان بنا رہتا ہوگا۔ بھائی سچی بات ہے، میں تو انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ بلال کی باتیں اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگی، بڑی اذیت محسوس کر رہی تھی وہ اس کی باتوں سے۔ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی بلو؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شادی؟ ہاں شادی بھی کر لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ اپنے جیسے کوئی ڈھونڈو تو فوراً کر لوں گا۔ اس کا انداز شرارت امیز تھا، وہ بھی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو روک نہ سکی۔ بڑے دنوں بعد بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر دوسرے پل اس کی ہنسی کا افور ہوگی، یوں جیسے کسی نے سچ دبا کر نغمہ ساز کا گلا گھونٹ دیا۔ جانے وہ کب آیا تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں بلال ایڑیوں کے بل پلٹا تو ونگ کمانڈر شامیر خان کو دیکھ کر چہک اٹھا۔ السلام علیکم سر۔ اس سے زور سے سلوٹ مارا، پھر مسافہ کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ آپ کب آئے؟ ابھی میں حیا سے پوچھ رہا تھا آپ کے متعلق ہی، اس نے کہا آپ نہیں آئیں گے۔ اچھا، میرا ایسا تو کوئی پروگرام نہیں تھا۔ شاید یہ چاہتی ہوں کہ میں نہ آؤں۔ اس نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اس کے ریشم جیسے بالوں کے درمیان گھرے چہرے کو کتنی دیر بے ساختہ دیکھتا رہ گیا۔ یوں تو اس کی تیاری بہت سادہ سی تھی، مگر شامیر خان کو جانے کیوں بڑی خاص قسم کی لگی، شاید اس لیے کہ وہ عام دنوں میں بالکل لاپرواہ رہنے لگی تھی خود سے۔ بلال کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسعود صاحب بھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، میں بھی سوچتا رہ گیا سر کہ فیاض خان کا ولیمہ اور آپ شرکت نہ کریں، حیرت کی بات ہوتی۔ وہ بلال کی بات پر بڑے تر و تازہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اور سناؤ، میری مسز سے کیا باتیں ہوتی رہی؟ بڑے لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی، جی بھر کر باتیں کر لی ہوں گی۔ اس کا لہجہ عام سا ہرگز نہیں تھا، مگر بلال نے محسوس نہ کیا، مگر جسے محسوس کرانا مقصود تھا وہ دل پر کاٹ سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے وحشت ہونے لگی، اس کا دل چاہا بلال چلا جائے یہاں سے یا وہ خود بھاگ جائے۔ گھر آ جایا کرو بھائی، میری طرف سے مکمل پرمیشن ہے، آخر کزن ہے تمہاری، اور اس اجنبی خطے میں کوئی تو ملے اسے ہمدرد غمگسار۔ بلال شامیر خان کی بزلہ سنجی اور زندہ دلی کی عادت سے واقف تھا، وہ اس کی ہر بات کو مزاح کے انداز میں لے کر ہنس رہا تھا۔ اورنج جوس کا گلاس فیٹر کی ٹرے سے اٹھا کر اس کا سپ بھرتے ہوئے اس نے یوں ہی حیا کی طرف دیکھا۔ یہ تم اتنی چپ کیوں ہو گئی ایک دم سے؟ لگتا ہے کمانڈر صاحب کا سحر تمہیں چکر بیٹھا ہے۔ بلال کی سادگی پر وہ سوائے دل چلانے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ میرا خیال ہے میں مسز مسعود کی طرف جاؤں، اس نے یہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی، مگر اس کا اٹھتا قدم شامیر خان کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر ٹھٹر گیا۔ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہاں بھائی بلال، پھر کیا ارادے ہیں شادی وادی کے؟ میں تو بہت جلد تمہارے خوبصورت چہرے پر صحرا دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ ارے سر کہاں، وہ بالکل اسکول بوائے کی طرح جھیم کر رہ گیا۔ ہو جائے گی شادی بھی سر۔ لگتا ہے تمہاری کزن کو تمہاری شادی کی اتنی خواہش نہیں ہے، کیوں حیا؟ ابھی تک کوئی اپنے جیسی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکی ہو؟ اس کی سبز آنکھوں میں بڑی چمک اور کاٹ تھی، وہ لفظ نہیں انگارے تھے جو اس کے نازک دل پر وہ برسا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جھلسنے لگی۔ آپ ہی ڈھونڈ دیجیے گا، ایک طرح سے رشتہ داری ہے آپ سے بھی، اور پھر بلال تو بڑا فین ہے آپ کا، آپ کی شائستگی کا۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ مسلسل اسے گیلی لکڑی کی طرح سلگا رہا تھا۔ بلال نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا،
پھر شامیر خان کی طرف، میری چوائس تو بہت فضول سی ہوگی۔ شامیر نے اس سے معذرت کی۔ بلال کھلکھلا پڑا، سر یہ تو سراسر زیادتی ہے، حیا کی بھی انسلٹ ہے ایک طرح سے۔ یہ بھی آپ کی چوائس ہے؟ کہا بھائی میری چوائس تو ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جواب اور ہنسی برجستہ تھی۔ یہ خالص ارینج میرج ہے، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ زیادہ جانتا تھا ان کے بارے میں، مگر تم کم از کم ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، خوب پرکھ کر دیکھ کر کرنا۔ وہ خوشگوار لہجے میں گویا اسے نیک مشورے سے نواز رہا تھا۔ بلال صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اوکے بوائے، پھر ملیں گے، شاید تمہاری کزن بہت تھک گئی ہیں۔ اس نے بلال کا شانہ تھپکا اور حیا کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ تبھی فلائٹ لیفٹیننٹ جواد شیخ نے بلال کی طرف آ کر اسے ایک دھماکہ رسید کرتے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ واپس آ جائیے، وہ کپل جا چکا ہے۔ بلال چونک گیا۔ یار کیا زبردست وائف ہے کمانڈر صاحب کی، تم پہ میرے گاؤدی ہو، اتنا زبردست پیس ان کے حصے میں ڈال دیا۔ ایسی حسین دوشیزہ میری کزن ہوتی تو خود ہی چٹ پنگنی پٹ بیاہ رچا لیتا۔ جواباً بلال نے اسے گھونسا رسید کیا اور اس کے ہمراہ دوسری طرف نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ جواد شیخ کے جملے نے شامیر خان کے دل کی دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو بجائے اسٹیج کی طرف جانے کے سرحد سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو جب یہاں آنا ہی تھا تو میرے ساتھ کیوں نہیں آگے؟ جھوٹ کیوں بولا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی منتشر اعصاب کے ہمراہ چیخ پڑی، جبکہ اس نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ گاڑی کھلی سڑک پر ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مقصد تو جو بھی تھا، بہرحال تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جواد شیخ کی طرح کہ بلال تم سے دستبردار کیسے ہو گیا، وہ تو بہت آسانی سے تمہیں پا سکتا تھا۔ اٹس ٹو مچ شامیر خان، بند کریں گے بکواس؟ اس کے نازک احساسات پر بہت بھاری ضرب پڑی تھی۔ آپ اس حد تک پستی میں اتر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنا تنگ ذہن ہے آپ کا، کتنی سطحی سوچ ہے آپ کی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ حیا علی خان، مجھ سے فرشتہ ہونے کی امید مت رکھو، میں بھی وہی عام سا مرد ہوں، اسی دنیا کا، اسی معاشرے کا انسان۔ میں کوئی افسانوی یا ماروائی شے نہیں ہوں کہ تمہارے کردار پر آنکھ بند کر کے یقین کر لو۔ وہ کردار جو مشکوک بن کر میرے سامنے آیا ہے، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ سب، وہ احتجاجاً چلائی۔ چلاؤ مت۔ اس نے گاڑی بنگلے کے پورچ میں جھٹکے سے روک کر اسے کرخت نظروں سے دیکھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جواب دو، کیوں تم نے شادی سے فقط 25 دن پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی؟ تمہاری وہ بلال سے انڈرسٹینڈنگ، وہ بےتابیاں جسے تم دوستی کا نام دیتی تھی، مجھ سے مخفی نہیں تھی۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی کھولتی آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا، مجھے جواز بتاؤ اس خودکشی کا۔ اس نے گھائل نظروں سے اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی، ایسے جیسے سورج کے ڈوبنے کا لمحہ ان آنکھوں میں ٹھہر گیا اور لمحہ بھر بس چپ کی آنچ سے دہتی نگاہوں سے بے یقین بے مہرا چہرہ کو دیکھے گئی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر کر تقریباً بھاگتی اندر گم ہو گئی۔ شامیر خان لب بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ کاش حیا علی تم میری زندگی میں داخل ہی نہ ہوتی، تم بہت ظالم ہو، انتہائی ظالم۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا، اسے اپنا سینہ کھنڈر ہوتا محسوس ہوا۔ یہ رات دونوں پر بہت بھاری تھی، مگر حیا علی تو نئے سرے سے جل رہی تھی۔ نہ بلال سے ملاقات ہوتی، نہ اس کی روح میں وہ شخص ایسے نشتر اتارتا، وہ لیونگ روم کے صوفے پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ صندوق کے سمندر بنائے میرے لیے کمال شخص تھا، کہنے کو میرا اپنا تھا۔ اس کا دل سینے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ اس نے کشن سر کے نیچے ٹکا کر آنکھیں موند کر اپنے آپ سے جیسے نجات پانے کی کوشش کی کہ اسے دم فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ اندر باہر کے سناٹے میں اسے یہ گھنٹی بڑی مخیب اور خوفناک محسوس ہوئی۔ اس نے بے دلی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسرے سمت بلال تھا۔ وہ جیسے اس کی آواز سے اپنے اعصاب ٹھٹرتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ حیا تم ہی ہو نا؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیریت؟ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی، پھر فون کی کیا ضرورت آ پڑی؟ پتہ نہیں کیوں، وہ جتانا نہیں چاہتی تھی مگر اسے جتا دیا کہ اسے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی ملاقات نے ہی تو الجھن پیدا کر دی ہے۔ مجھے تم نہیں لگی، اور شامیر خان وہ نہیں جو ہیں، یا پھر جو ہیں وہ در حقیقت نہیں ہیں۔ بلال کی آواز میں وہ الجھن ظاہر تھی جو اسے درپیش تھی۔ اس کا دل لہجہ ور کو دھڑکنا بند ہوا تھا۔ یہ وقت فون کرنے کا نہیں ہے، نہ ان باتوں کا ہے، تو کس کا ہے؟ سونے کا ٹائم دیکھ لیا؟ اس نے بھی کھٹ سے جواب دیا۔ تو پھر تم کیوں نہیں سوئی؟ جاگ رہی ہو؟ غالباً یہ بیڈ روم تو نہیں، لیونگ روم ہے۔ اف بلو، وہ بس اتفاق سمجھ لو، یہاں سے گزر رہی تھی کہ گھنٹی بج اٹھی۔ اس کا لہجہ چاہنے کے باوجود اعتماد سے محروم رہا۔ ادھر بلال نیازی کا دل چاہا کہہ دے یہ گزرگاہ تو نہیں ہے، اور گزرتے ہوئے فون کی گھنٹی پر فون اٹھانے والا کم از کم دوسری تیسری بیل پر پہنچتا، مگر اس نے ذرا کا خیال ترک کرتے ہوئے کہا، حیا میری الجھن تب سے ہے جب پہلی دفعہ میں تمہارے گھر آیا تھا، یاد ہے نا؟
कमांडर साहब ने इनवाइट किया था हम लड़कों को। वही मोहब्बत के मौजू पर बहस छिड़ गई थी और शामिर खान ने मोहब्बत को बेकार और बेहकीकत शय कहा था। और वो कॉलोन के एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने के लिए मोहब्बत का ढोंग रचाता है और भी जाने क्या कुछ। हया मैं हैरान हूँ कि साल भर हुआ है तुम दोनों की शादी को और ऐसी फीकी और बदमजा बातें। बिलाल की बातों ने उसके खानचार को और भी बढ़ा दिया, मगर वो उस छत तले फैली कबीरगी और कशीदगी को खुद तक महदूद रखना चाहती थी। वो तो यूं ही आम सी बात कर रहे होंगे। आम सी बातों से ही इंसान अयां हो जाता है। इंसान के अपने एहसास, उसके जज्बात हमा वक्त उसके साथ रहते हैं। ये क्या बात हुई कि वो अगर खुद किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हों, किसी को चाहते हों, तो मोहब्बत को बेकार और फजूल सी चीज़ ख्याल करें। जिस तरह अगर किसी मौसम को सुहाना लग रहा है तो वो हरगिज ये नहीं कहेगा मजाक में भी कि आज मौसम सख्त फजूल हो रहा है। या कोई बहुत खुश हो तो आम से अंदाज में भी ये नहीं कहेगा कि मेरा दिल दुखी है, मुझे वहशत हो रही है। यहाँ उसने जल्दी से फोन क्रेडल पर रख दिया। उसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई, फिर उनमें पानी उतरने लगा। उसके पास बिलाल के किसी सवाल का जवाब नहीं था, या फिर वो खौफजदा हो गई थी कि उसके दिल के अंदर पकता लावा बाहर ना आ जाए। मगर वो बिलाल ही क्या जो हार मान जाए। घंटी फिर बज उठी। उसने सख्त विचार की अमेज कर्व के साथ रिसीव किया। देखो बिलाल, बात सुनो हया, तुम खुश नहीं हो बिल्कुल भी। ये मेरा वहम नहीं है। उसने कुछ कहना चाहा मगर जुबान ठिठर कर रह गई। तुम सबसे ताल्लुक तोड़े बैठी हो। अंकल आंटी गोगी, जानती हो मैंने आंटी और अंकल से कितने झूठ बोले हैं। उनके इस्तफसार पर कह दिया है कि हया की पोस्टिंग इस शहर में अभी हुई है और उसका फोन सेट नहीं हुआ है। वो अपने नए घर की सेटिंग में मसरूफ है। किस कदर जालिम हो हया तुम। बिलाल अब बकायदा डांट डपट पर उतर आया था। उसकी खामोशी ने बिलाल के सारे वहमों को यकीन में बदल दिया था। दो कहने से हल्का हो जाता है आया। उसकी सिसकियां बहुत आहिस्तगी से उसके कानों से टकराई तो उसने बेहद अपनायत और नरमी से दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, गोगी तुम्हें बहुत याद, चलो तुम ऐसा करो उसे ही फोन कर लो। उससे बातें करके शायद तुम्हारा कोई बोझ हल्का हो जाए। बिलाल जाने क्या कहता रहा। उसके दिमाग में झक्कर चलने लगे। आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला था और दरिया जिसकी तुगयानी को वो अब तक रोके हुए थे। बिलाल ने जबरदस्ती उसे गोगी का कॉन्टेक्ट नंबर लिखवाया। गोगी उससे भला वो क्या बात करे, और आखिर क्यों करे। ये कोई फिल्मी स्टोरी तो नहीं थी कि घर घर सुनाई जाती। ये उसकी अपनी ज़ाती जिंदगी थी, अच्छी या बुरी। और फिर गोगी की एक फाश गलती नहीं तो उसकी जिंदगी में ये जहर घोल दिया था। मगर उसे गोगी से कोई शिकवा नहीं था। उस बेचारी को क्या खबर कि उसकी मोहब्बत में जान देने वाली हया शामिर खान की आंखों में मशकूक किरदार बनकर रुलती फिर रही है। उसे अपना पूरा वजूद ही चकराता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आकर गुजर गया हो। वो वही कालीन पर ढेर होगी। वो दिन उसकी जिंदगी के भरपूर दिन थे। वो मसरूर और शादान थी। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। उसकी ससुराली रिश्तेदार वाहिद नंद समिया अब्बा को अब अपने इकलौते भाई की शादी करके वापस कनाडा जाना था। और यूं हया अपनी तैयारियों में लग गई। एग्जाम से फरागत के बाद तो गोगी ने भी शक्ल नहीं दिखाई। किस कदर बेमुरवत और तोता चशम लड़की है ये गोगी। देखा बिल्लू, पलट कर पूछने नहीं आई कि शादी सर पर है, किसी हेल्प की जरूरत है या नहीं। वो सख्त झुंझला रही थी। दिन जैसे जिस तेजी से गुजर रहे थे वो इतनी ही परेशान हो गई थी। उसकी तो अपनी कोई बहन भी नहीं थी। ऐसे में वो जी भर कर गोगी को कोसती। उस दिन पप्पा से फोन पर बात हुई तो उन्होंने ये नवीद सुनाई कि गोगी शॉपिंग पर निकली और वापसी पर तुम्हारी तरफ आएगी। रात शायद ठहरेगी तुम्हारे पास। वो खुश हो गई कि चलो उस बेमुरवत को ख्याल तो आया। मगर शाम क्या रात उतर आई, वो बेमुरवत लड़की ना आई। उसने सोचा वो फोन करके उसे खूब खरी खरी सुना दे, मगर बिलाल ने उसे रोक दी। भाई वो बड़ी ऊंची चीज हो गई है, गाड़ी उड़ाती फिरती है, बड़े बड़े होटलों में लंच और डिनर होता है। वो हंस पड़ी। ये बिलाल भी उसका सदा का दुश्मन था। उसे हमेशा गोगी की बेपनाह आज़ादी से बैर था और गोगी जानकर उसे चिढ़ाने को आज़ादी निस्वां का नारा मार कर उसके पास से गुजरती थी। फजर के करीब उसकी आंख खुल गई। पहले तो उसे वह महसूस हुआ, बहुत ही हल्की हल्की डोर बेल बज रही थी। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में झांका, तब उसे लॉबी में ग्रिल के पास गोगी दिखाई दी। उसने कुछ कहने का मुंह खोला ही था कि उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और जल्दी से उसे साथ घसीटती उसके कमरे में ले आई। वो गंग सी थी गोगी की आमद पर। फिर उस पर उसका रवैया उसने देखा। गोगी के चेहरे पर अजीब सी वहशत टपक रही थी, आंखों में एक खौफ था। उसने आगे बढ़कर कमरे का लॉक भी लगा दिया था। गोगी, ये कौन सा वक्त है आने का। वो बिल आखिर बोल पड़ी। तब वो उसके पैरों के पास कलीम पर बैठ के दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रो पड़ी। गोगी, उसका दिल अनजाने खौफ से लरसने लगा था। पुप्पो, पुप्पो, अंकल सब खैरियत से है ना। उसका मासूम जहन बस यहीं तक पहुंच पाया, मगर गोगी का चेहरा उसकी वहशत ना की तो और ही कहानी सुना रही थी, जिसे समझकर वो यकीन नहीं करना चाहती थी। उसने शिद्दत कर्ब से आंखें मीच ली।
वो डरावना ख्वाब नहीं था कि आंखें खुलने पर गुम हो जाता। हकीकत अपनी पूरी सफाकी के साथ उसके सामने थी। गोगी कह रही थी, मेरी बात सुनो हया, तुम्हारे अलावा और मैं किसी अपने उजड़ने का दुख सुना सकती हूँ? मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। झूठ बोलती हो तुम। वो फट पड़ी, झटके से अपने दोनों पैरों को ऊपर कर लिया। मंसूर से तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा था? तुमने मुझसे छुपाया। तुम उसके साथ होटलिंग करती रही, पार्कों में घूमती रही। मुझे तुमने कभी नहीं बताया। ये बिलाल से मालूम होता रहा मुझे। उसकी आंखें रन से अंगारा हो रही थी। वो अब भी बेयकीन से थी, मगर गोगी ने उसके सारे अंदेशे यकीन में बदल डाले। हाँ, मुझे एतराफ़ है कि शायद मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, मगर अब नहीं छुपा सकती हया। मंसूर ने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा था सिर्फ डिनर करेंगे। मुझे नहीं खबर थी कि उसने कमरा भी बुक करवाया हुआ है। फिर उसने कहा कि कुछ देर आराम करते हैं, सिर्फ बातें करेंगे। वो बातें जो लाउंज में नहीं हो सकती। ये कहकर गोगी ने पलकों के हमरा सर पे झुका लिया। एक तेज सिसकी उसके लबों से आज़ाद होगी। मुझे इस बात पर अब एतबार आया कि मर्द और औरत तन्हा हों तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं मोहब्बत के आगे हार गई। शटअप गोगी शटअप! वो तड़क कर चीखी। उसके वजूद में गोया चिंगारियां फूट पड़ी। उसकी सगी पुप्पी जात, उसके खानदान का ये खून इतना घटिया होगा, वह सोच भी नहीं सकती थी। मोहब्बत नहीं, हवस। हवस कहो, नफ्स परस्ती कहो गोगी, मोहब्बत इसे नहीं कहते। मोहब्बत और हवस में थोड़ा फर्क होता है, और इस फर्क को कायम रखना ही दर हकीकत मोहब्बत की मेराज है। तुम इतनी नादान और कम फहम नहीं हो गोगी कि मंसूर ने जिस तरह कहा तुम करती गई। उससे कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, धोखा तुमने अपनी ख्वाहिश से खाया है। तुम तुम ये कर गुजरोगी, इतनी पस्ती में उतर जाओगी गोगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो गमा गुस्से से कांपने लगी। उसे अपने करीब बैठी गोगी गलाजत का एक ढेर लगी। वो एकदम बेड पर औंधे मुंह गिर कर रोने लगी। तो गोगी मारे शर्मिंदगी के कट कर रहेगी। उसने हया के पैर थाम लिए। इस तरह तो मुझे जलील मत करो हया। इससे तो अच्छा है तुम जहर ला दो, मुझे अपने हाथों से मार डालो। मरना था तो वहीं उसी होटल में जान दे देती। तुमने फौजान और अंकल के एतमाद का खून किया है गोगी, जिसकी तलाफी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने महज लाड प्यार में तुम्हें आज़ादी दी, तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? वो गोगी को भड़कती आग जैसी आंखों से देखने लगी। हया, फॉर गॉड से मुझे अपने लफ्जों से जख्मी मत करो। मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। खुदा के लिए हया, मुझ पर रहम करो। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो, मेरी हमदर्द, मेरी राजदार, मेरी दोस्त। वो उसके पैरों पर चेहरा रख कर बिलकने लगी। मैं बह गई थी। बशरी कमजोरी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं पशेमा हूँ हया। वो उसके पैर छोड़कर बेड की लकड़ी के फ्रेम पर सर टकराने लगी। हया ने उसका चेहरा थाम लिया। वह सख्त दिल गिरफ्ता सी होकर आंसू बहाती उसे मदद तलब नजरों से देख रही थी। हया का दिल कर्ब की अता में डूब गया। तुम माफी और रहम के काबिल हो भी और नहीं भी गोगी। उसने आहिस्तगी से उसका चेहरा छोड़ दिया और उठकर बाथरूम में चली गई। गोगी सिसकियां भरती रही। उठो गोगी, वुजू करो, नमाज पढ़ो और पहले अल्लाह से माफी मांगो और खुद को संभालो। मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा सदमा पप्पू जान को मिले। हमारा खानदान लम्हा भर में बदनामी के कोठे पर चढ़ जाए। मुझे अपनी ही नहीं, इस खानदान की इज्जत भी बहुत अजीज है। उठो प्लीज, खुद को संभालो, अभी नाश्ते पर सबका सामना करना है। वह वुजू करके उससे कह रही थी, फिर नमाज की चादर ओढ़ कर जाए नमाज पर जा खड़ी हुई। नाश्ते पर गोगी को देखकर सबने हैरत जाहिर की। बिलाल की नजरें गोगी के उजड़े चेहरे पर कितनी देर मरकूज रही। मैं रात ही आ गई थी आंटी, दरअसल आप सो रही थी, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। उससे नजरें झुकाकर सबको मुतमिन कर दिया। मगर बिलाल से नजरें मिली तो पेशानी से पसीना फूट निकला। उसने दो चार वाले हलक से उतारे और चाय का मग उठाकर डाइनिंग रूम से निकल गई और फिर हया को भी बताए बगैर नियाजी हाउस से चली गई। ये गोगी को क्या हुआ है? बदली बदली सी लग रही थी। बिलाल उसके पास चला है। वो लॉबी के सोफे पर अब सुद्दा से बैठी थी। बिलाल के एकदम सामने आ जाने और इस्तफसार करने पर सटपटा गई। नहीं तो। और बिलाल चंद सानिया गुमसुम उसकी तरफ देखता रहा, फिर खामोशी से लॉबी से निकल गया। वो पप्पो के घर आई तो गोगी उसे अपने कमरे में बरसों की बीमार नजर आई। मलगजे कपड़ों में बेड पर किसी बोसीदा किताब की तरह पड़ी थी, जिसका वर्क वर्क कटा पटा था। हया, औरत का उठा हुआ एक गलत कदम उसे कितनी पस्ती में गिरा देता है, उसे कितना बेहमियत बेहैसियत कर देता है, ये मुझे अब मालूम हुआ है। वो दोनों हाथों में चेहरा ढाम कर सिसक पड़ी। हया चुपचाप उसके पास आ बैठी। उसे लग रहा था उसके पास तसल्ली के अल्फाज खत्म हो गए हों। वो उसके करीब बैठी उसके दर्द कर्ब में डूबी सिसकियां सुनती थी। खुद उसका दिल कर्ब की अथाह में डूब रहा था। वो फितरतन नरम दिल लड़की थी, और फिर गोगी तो वो बहनों से भी बढ़कर चाहती थी।
उसने बे एहतियार उसे खुद से लिपटा लिया और उसे जोर और शोर से रोने दिया। बहुत रो चुकने के बाद उसने प्यार से उसके आंसू पहुंचे। जो हो चुका है उसे भूल जाओ गोगी, आप आगे क्या सोचो। गोगी ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। आगे का अब कौन सा रास्ता रह गया है? मेरे लिए अब सोचने को क्या रह गया है? नहीं गोगी, सोचना तो है ना, ऐसी बातें ज्यादा अरसे राज नहीं रह सकती। तुम मंसूर से कहो वो जल्द अज जल्द अपना प्रपोजल भेजे, उसने कहा। तो गोगी के चेहरे पर बुझे चिराग सा धुआं फैल गया। उसकी आंखों में इज़्ज़त की अमेज़श शदीद हो गई। उसे हया की मासूमियत पर प्यार आ गया। बात हुई थी मेरी मंसूर से, क्या कहता है वो? वही जो उसे कहना चाहिए। शादी से उसने साफ इनकार कर दिया। उसके बकौल मुझ जैसी आसानी से हासिल हो जाने वाली लड़कियां दिल लुभा सकती हैं, घर नहीं बसा सकती, दिल में उतर सकती हैं, आंगनों में नहीं। वो कहकर इस कदर फूट फूट कर रोई कि हया का दिल गम से शक शक होने लगा। अजियत का एहसास उसकी रग रग को काटने लगा। गोगी की दिन ब दिन गिरती सेहत ने उसे सख्त परेशान कर दिया था। पप्पू अलग परेशान थी और वो खुद अपनी शादी की तैयारियां भूल भाल कर गोगी की फिक्र में लगी हुई थी। उसका गम दूर करने का सोचती रही। कभी सोचती उसे खुद मंसूर से राब्ता करके उसे शादी पर राजी करना चाहिए, और उसने एक बार ऐसा करना चाहा तो गोगी ने सख्ती से मना कर दिया। इस कदर जिल्लत में मुझे मत धकेलो हया, वो कहती तो वो तड़प जाती, मगर कोई हल सोच भी नहीं रहा था। ऐसे में उसकी वाहद ससुराली रिश्तेदार बड़ी नैन समैया आपा का शादी की तैयारियों के सिलसिले में आना जाना लगा हुआ था, मगर वो उन्हें भी अच्छी तरह कंपनी नहीं दे पा रही थी। कई बार शामिर खान का फोन आया, मगर वो या तो मुलाजमा के हाथों अपनी गैर मौजूदगी का बहाना बनाकर टाल देती, कभी खुद उठाती तो हूँ हाँ से ज्यादा बातें न कर पाती। उस दिन वो बहुत सोच विचार के बाद बिलाल के पास चले और उसके सामने गोगी का प्रपोजल रखा तो गोया वो तो जलते तंदूर पर जा बैठा। उसने इतने जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैं खामोश जरूर हूँ, मगर अंधा नहीं हूँ। सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उस गलाजत के ढेर को तुम मेरे सर पर थोपना चाहती हो। उस गुनाह की पोट को मैं अपनी इज्जत बनाकर उसका भरम रख लूँ। किस कदर खुदगर्ज लड़कियां हो तुम दोनों। वो जैसे तोप का गोला हो रहा था। हया शर्मिंदगी से कट कर रह गई। तो गोया बिलाल सब जानता था। उसने नजरें उठाई, मगर उसकी लाल अंगारा और तंबीर सिर्फ नजरों से घबरा कर झुका दी। वो बहुत पशेमान है बिल्लू, वो जैसे रो देने को थी। पशेमान। हया अली खान गोगी कोई पकीजा हस्ती का नाम नहीं है जो लम्हा भर के लिए बह गई थी। उस जैसी बेबाक आवारा और बदचलन लड़की ना धोखा खा सकती है ना पशेमान हो सकती है। तुम नहीं जानती उसे जितना मैं जानता हूँ। मर्दों से सिताइश हासिल करने, हाई सोसाइटी के तौर तरीके अपनाने, मॉडर्न और नीम अंग्रेज बनने का अंजाम यही हो सकता है, और उसे अपने इस अंजाम से यकीनन कोई दुख नहीं होगा। तुम जितनी परेशान हो वो खुद उतनी परेशान हरगिज नहीं होगी। शटअप बिल्लू। वो बिलाल की इस जहर अफशानी पर गंग थी, फिर फट पड़ी। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? माई गुडनेस, मुझे क्या जरूरत पड़ी है नफरत करने की उससे? नफरत और मोहब्बत के जज्बे तो वहां होते हैं जहाँ कोई ताल्लुक हो। मुझे उस लड़की से क्या क्या वास्ता? बस वो मेरे खानदान की एक फर्द है, जान पहचान है। इससे ज्यादा मैं उसे कोई अहमियत नहीं देता। वो शाने उचका कर जाने लगा तो वो भागकर उसके सामने आ गई। उसकी आंखों से बेबसी से आंसू बह निकले। वो जैसी भी थी बिलाल, मगर अब नादर में यकीन करो वो नदामत से रेत की दीवार की तरह ढह गई है। तुम उसे एक नज़र देखो पहचान ही पाओगे कि ये वही हंसने हंसाने वाली कोकी है। यकीन करो बिलाल, और फिर खुदा भी तो माफ कर देते हैं, हम तो इंसान हैं। चलो मान लिया वो पशेमान है, नादर है, मगर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हया ने बड़ी बेबस सी नजर उस पर डाली, फिर दूसरे लम्हे अपनी सारी हिम्मतें एक बार फिर जोड़कर बोली, बिल्लू, उसे जहनी सहारे की जरूरत है। वो अब किसी ऐसी जगह शादी पर राजी नहीं होगी जहाँ उम्र भर उस खौफ से उसका दिल कांपता रहे कि माजी की उस गलती की धमक उसके शौहर तक न पहुंचे। वो उम्र भर जहनी टेंशन में रहेगी। मगर तुम तो जानते हो, प्लीज उसे दिल से माफ करके उसे अपना लो बिलाल, तुम्हें मेरी कसम। वो दोनों हाथ उसके सामने जोड़ पड़ती। बिलाल का दिल चाहा उसे उठाकर समंदर में फेंक दे या तोप के दहाने पर लगाकर कहीं दाग दे। उसका दिमाग गुस्से से झंझना उठा। तुम तुम हया, मेरा दिल चाहता है तुम्हें शूट कर दूं। वो जबत करते हुए आग बगोला हो रहा था। नहीं बिल्लू, तुम्हें मेरी कसम, मेरी जान की कसम, उस दोस्ती का वास्ता जो तुम्हारे मेरे बीच में है। वो उसका रास्ता रोके खड़ी थी। स्टॉप इट नॉनसेंस। मत दो मुझे वास्ता उस बेहमियत बेगैरत लड़की के लिए। हट जाओ हया, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे दिल में जो तुम्हारी इज्जत, जो मोहब्बत और एहतराम है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले चली जाओ इस कमरे से, और आइंदा नहीं बिलाल, तुम्हें मेरी बात मानना होगी। वो हर धर्मी से अपनी जगह खड़ी रही। अगर तुमने इकरार नहीं किया तो देख लेना, मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। अरे जाओ, कोई मरती वरती नहीं हो। उस गंदगी के लिए अपनी जिंदगी को क्यों परेशान करी हो? उसके लिए ये कौन सी नई बात होगी? इससे पहले बिलाल की बात पूरी होती, उसने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर अपना हाथ सबत कर दिया।
بلال ہکا بکا رہ گیا۔ ان دونوں کی دوستی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اذیت ناک خاموشی میں گھر کے رہ گئے تھے۔ پھر اچانک وہ پلٹی اور بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ اس قدر دل گرفتہ اور ٹینس ہو رہی تھی کہ اس نے اسٹور میں جا کر خطرناک انسیکٹیسائڈ کی بوتل منہ سے لگا گئی۔ وہ تو ملازم لڑکی نے دیکھ لیا اور چیخ مار کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ بلال بے یقینی سے گنگ رہ گیا۔ وہ پاگل لڑکی ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی گوگی کی محبت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اپنی شادی میں صرف 25 دن رہ گئے تھے اور وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ پورا گھر پریشان اور حیران تھا۔ سمیہ آپا، حیا کی نند، ہاسپٹل بھاگی بھاگی آئیں۔ انہیں اطلاع ڈاکٹر شرجیل سے ملی تھی جو شامیر کا بیسٹ فرینڈ تھا اور حیا کو اس کے منگیتر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ غلطی میں انسان تھوڑی مقدار بھی پی لے، یہ گٹاگٹ اتنا بہت سا چڑھا لینا۔ ڈاکٹر شرجیل کی سمجھ میں آتا نہ آتا شامیر خان ضرور بہت کچھ سمجھ گیا تھا کہ سراسر خودکشی کی کوشش کی گئی تھی، مگر مصلحت کے تحت وہ چپ تھا۔ یوں بھی اپنے شکوک و شبہات کو وہ بھی خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے حیا کی طبیعت سنبھلی تھی۔ گوگی کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ حیا کی اس دیوانگی پر رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ کیوں کیا یہ سب؟ حیا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بلال نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ میں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے۔ تم اسے کیوں دوش دیتی ہو؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو ایسا ہی کہتی۔ حیا گہری مزمحل سانس کھینچ کر چھت کو گھورنے لگی۔ بلو ہے کہاں؟ اس نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ آیا تھا کئی بار جب تم بھی ہوش تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو امی اور پاپا اس کا بے حد خیال رکھنے لگے۔ ممی کو تو اب بھی شک تھا کہ اس نے غلطی سے وہ خطرناک اسپرے کی بوتل منہ سے نہیں لگائی تھی۔ وہ انہیں بار بار یہ یقین دلاتی رہی تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے بلال نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے منصور سے رابطہ قائم کر کے اسے آخر کار گوگی سے شادی پر رضامند کر لیا اور وہ آج شام اپنا پرپوزل بھیج رہا ہے۔ وہ مارے خوشی کے بلال سے لپٹ گئی اور خوب روئی۔ پاگلے! بلال اس کے سر پر تھپک کر رہ گیا۔ چونکہ پپا سے گوگی کی بیماری چھپی نہ رہ سکی تھی، وہ ماں تھی، بھلا کیسے یہ جان نہ پاتی کھلکھلانے والی گوگی کی یہ تبدیلیاں، پھر حیا کی خودکشی۔ ان کے پاس تو اب منصور کے رشتے کو ٹکرانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا، بلکہ وہ تو اس حد تک سنجیدہ تھیں کہ جلد از جلد گوگی کو رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ 4 دن میں منصور کا پرپوزل قبول کر لیا گیا تھا۔ گوگی بے حد خوش تھی اور جب گوگی خوش ہو تو حیا کیسے مسرور نہ ہوتی۔ سبھی اس کی شادی کو انجوائے کر رہے تھے اور وہ خود اب شامیر خان کے بارے میں آنے والے سہانے دنوں کی آہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہر فنکشن کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب اس دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے قدم شامیر خان کے آنگن میں اترے تو کتنے ہی رو پہلو خواب کی خوشنما آنکھوں میں سجے تھے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ مگر اسے احساس ہوا کہ دھنک موسم کے سارے رنگ تو اس پار ہی رہ گئے ہیں۔ وہ خالی دامن لائی تھی خوشیوں سے بھر لینے کے لیے، مگر کیا خبر تھی وہ خالی ہی رہ جائیں گی۔ کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی چھاؤں کے لیے اتنا طویل سفر طے کیا، کتنے درخت پیچھے چھوڑ آئے۔ رفاقت اتنی جاں فضا نہیں ہوتی جتنی جدائی جاسوس ہوتی ہے۔ لوگ جدا ہو جاتے ہیں تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے، لوگوں کا بدلنا بھی تو جدائی ہی ہے نا۔ دکھ کے سمندر بنائے جس نے میرے لیے، عجب شخص تھا، کہنے کو میرا اپنا تھا۔ ادھر شامیر خان اس قدر ڈپریشن کا شکار تھا کہ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ رفاقت میں آدمی ہمہ جہاں شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ سر، آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ بلال نیازی سلوٹ کر کے کہہ رہا تھا۔ اس سے اپنے تپتے خیالوں کے صحرا سے نکلتے ہوئے اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھا اور جیسے ذہن کی تنابیں کستی چلی گئی۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تم اپنا ٹرانسفر کروا لو کہیں بھی، مگر اس شہر سے۔ وہ بغیر تمہید افسرانہ لہجے میں بولا۔ جی سر؟ بلال گڑبڑا گیا۔ یہ جملہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اور پھر ابھی 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے اسے یہاں پوسٹ ہوئے۔ اس نے ونگ کمانڈر کے چہرے پر غیر معمولی پن محسوس کر لیا تھا۔ بلال احمد، تمہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا یا پھر مجھے ہی چلے جانا ہوگا۔ میں مزید اذیت اب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھا، میں اس کے گرد گھوم کر دروازہ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ تم دونوں نے میری زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیا ہے۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ بولو، کیوں تم نے حیا علی کو میری طرف دھکیل دیا جبکہ وہ تمہاری دسترس سے دور نہیں تھی؟ چاہتے تو تم اسے بآسانی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر یہ کون سی چال چلی ہے؟ کون سی بازی جیتنا چاہتے ہو اس طرح؟ اس کی آواز سے شعلے نکل رہے تھے۔ بلال ہکا بکا شامیر خان کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ میری پوری زیست میں کانٹے بھر دیے ہیں اس لڑکی نے۔ لوٹا ہے اس نے مجھے محبت کے نام پر، اور مجھ جیسا احمق شخص شاید اس روئے زمین پر نہیں ہوگا جو اس جیسے بد کردار
اسٹاپ اٹ سر، بلال بے اختیار ہو کر چلایا تو شامیر خان نے اسے تیز سخت نظروں سے دیکھا۔ چلاؤ مت، آہستہ آواز رکھو۔ سوری، سوری سر، مگر آپ کس بنیاد پر یہ سارا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر اور اپنی مسز پر؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا مگر گواہ غصے کو وہ کنٹرول نہ کر پایا۔ اس کے دماغ کی رگیں چٹکنے لگی تھیں اس غیر متوقع حملے سے۔ شامر خان نے بڑی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا مگر بڑی خود ازار سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ بنیاد بتاؤں تمہیں، اتنے معصوم اور کم فہم نہیں ہو بلال احمد۔ استویل کلے کا اب بینڈ ہو جانا چاہیے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ سوری سر، میں آپ کی باتیں اب بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کھل کر بات کریں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے ٹہرے لہجے میں بولا تو شامیر خان نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ میں احمد ضرور ہوں مگر اتنا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں اب تک خاموش تھا مگر اب سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے میرے لیے۔ کیا میں نہیں جانتا؟ حیا کا جھکاؤ تمہاری طرف رہا ہے، تمہاری برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا، دیوانوں کی طرح تمہاری پسند کے گفٹس اور کارڈز خریدنا اور انگیجمنٹ پیریڈ میں اس کا مجھ سے کترانا جسے میں شرم پر محمول کرتا رہا۔ مگر میری آنکھیں تو اس دن کھلی جب شادی سے صرف 3 ہفتے پہلے اس نے خودکشی کی کوشش کر ڈالی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایسی نظروں سے بلال کو دیکھا کہ وہ لرز کے رہ گیا۔ اس کے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی۔ جہاں اس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، جو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، شامیر خان اپنے شکوک کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ فوری طور پر وہ کچھ بول بھی نہ سکا، قوت گواہی ہی صدمے نے سلب کر لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کی محبت کو اپنے وجود کا حصہ بنائے ہوئے ہوں، دل میں جس کی محبت کے گوہر آبدار کو سمیٹے ہوئے ہوں، وہ محض کنکر ثابت ہوگی میرے لیے، محض کنکر۔ اس نے خود کو کرسی پر گرا لیا۔ مجھے اس کا خالی وجود نہیں چاہیے۔ میں کاروباری شخص نہیں ہوں بلال نیازی، مگر اتنا خسارے کا سودا کیسے کر لوں کہ اسے میں ٹوٹ کر جاؤں، اپنے خیالوں اور تصورات میں جگہ دوں اور وہ کسی اور کی یاد میں آنسو بہاتی رہے۔ آپ نے اس سے اس سلسلے میں بات کی ہے؟ پوچھا کبھی آپ نے اس کی خودکشی کا جواز؟ بہت دیر بعد بلال بولا تو وہ ہنس پڑا، تلخ سی ہنسی جس نے خواہ مخواہ بلال کو خفیف سا کر دیا۔ نہیں ہے اس کے پاس کوئی جواز، اس کی خاموشی ہی اس کے جرم کا اعتراف ہے۔ بلال چند ثانیہ ہکا بکا رہ گیا۔ تم اب جا سکتے ہو، ہاں مگر سنو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دوبارہ اس کے قریب آیا۔ میں چاہوں تو وہ اب بھی تمہاری زندگی میں آ سکتی ہے مگر میں ایسی حماقت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اپنی چیزیں میں کسی کو نہیں دیتا، چاہے وہ خود توڑ پھوڑ دوں مگر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ تم ایئر شو کے بعد یہاں سے چلے جانا، یہی تمہارے اور تمہاری کزن کے حق میں بہتر ہوگا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ بلال تسلیل اور دکھ کا احساس سمیٹے سرحد سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے شامیر خان کی ذہنی پرگندگی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا مگر باہر آ کے اسے اپنے تپتے رخساروں کی حدت کا احساس ہو۔ اسے لگا جیسے کوئی طوفان اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس سے مزید چلا نہ گیا، وہیں سینے پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ گوگی کو اپنے روبرو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے وہ اس کے کھلے بازوں میں سما گئی۔ تمہیں یہاں کا پتہ کیسے ملا؟ ایسے اچانک کس طرح چلی آئی؟ اس کی آواز خوشی اور حیرت کے احساس سے بھرا گئی۔ تم کوئی دوسری دنیا میں چلی گئی تھی کیا؟ ڈھونڈنا نہیں جا سکتا؟ یہ خاموشی اختیار کر کے تم نے سمجھ لیا کہ ہم سب بھی تم سے ناراض ہو کر بیگانہ ہو بیٹھے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا خون سفید نہیں ہوا۔ بلو کی پوسٹنگ یہاں نہ ہوتی تو شاید ہمیں خبر بھی نہ ہوتی کہ آپ جناب اسی شہر میں قیام پذیر ہیں۔ ادھر دیکھو حیا، بھائی شکوے تو ہوں گے نا مجھے؟ وہ اس کا سر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ پاگل، دوریوں سے بھی تعلقات ٹوٹتے ہیں کبھی؟ دوریاں تو ان رشتوں محبتوں کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہیں، اور یہ کیا حالت بنا لیا؟ کہاں ہے وہ ونگ کمانڈر شامیر خان؟ میری پھول سے بہن کا ناز مار دیا ہے۔ گوگی اسے لیے صوفے پر آن بیٹھی۔ ایئر شو کی تیاریوں میں بزی ہے نا وہ؟ تم سناؤ، اچانک کیسے یاد آ گئی میری؟ وہ خود کو سنبھال چکی، چہرہ دھو کر دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھی مگر چہرے پر پھیلی سرخی میں حزن کی آمیزش گوگی سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس سے پیار سے اس نے بازو ڈال لیا۔ مجھے بلو نے فون کیا تھا کہ حیا یہاں بہت اکیلی اور اداس ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اپنی پوسٹنگ رسال پور میں کروا رہے ہیں نا؟ کیا بلو کی پوسٹنگ ہو رہی ہے؟ مگر ابھی 2 ماہ تو ہوئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے۔ پتہ نہیں، مجھ سے تو یہی کہہ رہا تھا۔ خیر تم بتاؤ، تمہارے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ حیا، معاملہ کیا ہے؟ بلال کے بقول تم اداس ہو، شامیر خان جیسے ہیرو انسان کے ساتھ کی اداسی یا اکیلا پن کیوں ہے؟ گوگی مزید کچھ کہتی، شامیر خان اندر داخل ہوا تھا۔ گوگی کو دیکھ کر لمحہ بھر جھٹکا، پھر دوسرے پل اس کے سلام کو نظر انداز کرتا بڑے بڑے قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف۔ بس چند ساعتیں گزری تھی مگر ان کا بوجھل پن، دونوں کی ناراضگی فاصلے سب عیاں کر گیا گوگی پر۔ وہ شامیر کے رویے اور حیا کے چہرے کی بجھی چاندنی پر متحیر رہ گئی۔ حیا اس کی خاطر مدارت کے لیے اٹھ گئی۔ تب وہ خاموشی سے شامیر خان کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ وہ واش روم سے
चेहरा तौलिए से रगड़ता हुआ बाहर निकला था। गोगी को देखकर उसकी पेशानी पर कई लकीरें पड़ गईं। किसी के कमरे में दाखिल होने के तरीके आदाब होते हैं। परमिशन लेना एटिकेट्स में शामिल होता है। आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की को तो कम से कम ये ख्याल जरूर होना चाहिए। उसने अपनी बरहमी का खुला इजहार कर दिया। गोगी हंस पड़ी। घर आए मेहमान से रस्मन अच्छे अखलाक से मिलना, उसके सलाम का जवाब देना भी शायद एटिकेट्स होते हैं जीजा जी। उसका अंदाज शौक था। उसने होंठ भींच कर रुख मोड़ लिया और दराज से रोथमैन का पैकेट निकालने लगा। कोई काम था आपको मुझसे? और उसके मुस्तकिल जमे रहने पर वह नुरुठेपन से पूछने लगा। नहीं, काम तो नहीं, अलबत्ता बात पर्स करना थी आपसे। वो इत्मीनान से कहकर उसके चेहरे पर उभरती नागवार लकीरों को देखने लगी। ऐसी तरोताज़ा हया रुखसत की थी आपके साथ। 1 साल में आपने उसकी सारी शादाबी न छोड़ ली। मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि ये वही फूल जैसी हया है। वह सुर्ख चेहरे के साथ पलटा। ये सवाल आप मुझसे नहीं, खुद खया से पूछें कि उसकी सारी ताजगी मैंने निचोड़ी है या बिलाल अहमद नियाजी की जुदाई ने। वो अपने साथ अपनी जुबान का कफल और दामन में बदकिरदारी लेकर आई थी। वजूद में गम गुस्से और तलखी का समंदर ठाटे मार रहा हो और आदमी कुछ ना कर सकता हो तो वह बेबसी उसे अंदर ही अंदर झुलसाने लगती है। और शामिर खान भी झुलसते हुए आज वो लावा बना बैठा था। गोगी थक से रह गई। क्या कह रहे हैं आप? बहुत देर बाद वो गुस्से और हैरत से चीखी। दरवाजे से अंदर दाखिल होती हया वहीं जमकर रह गई थी। वो गोगी को ढूंढती हुई आई थी। उन आवाज़ों पर उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। वही हुआ जिसका धड़का था। उसमें अंदर जाने की हिम्मत न हुई तो आहिस्ता से पर्दे के पीछे से ही उल्टे कदमों बाहर निकल आई और दीवार से लग कर अपने ही दिल के धड़कने की आवाज़ सुनती रही। अंदर से गोगी और शामिर की तेज तेज आवाज़ें आ रही थी, भड़कती शोलों जैसी, गोया आतिश फशां फट गया था। फिर वो जल्दी से लिविंग रूम के सोफे पर जाकर टिक गई, यूं जैसे पैरों में जान न रही है। जिस कशीदगी और कबीरगी को वह घर के मुलाजमों से भी छुपाती आई थी, आज गोगी के सामने ये सब अफशां हो गया था। उसका दिल दुख और तासुफ की लपेट में आ गया। अचानक गोगी जारहाना अंदाज में शामिर खान के ख्वाबगाह से बाहर निकली और उस तक गोगी चुप, अहमद, बेवकूफ। उसके लबों की जंबिश भी गोगी की चुखनुमा डांट ने मुंशमन कर दी। वो उसका हाथ कलाई से पकड़े उसे खींचती दोबारा उसी कमरे में ले, मगर अब अंदर का माहौल इंतहाई बोझल और साख्त था, जैसे हवा से महरूम चांद पर होता होगा। शामिर खान एक तरफ बिल्कुल चुप खड़ा था, इनकशाफात की जिद में आया हुआ। गोगी उसे अंदर लाकर उसके आगे धकेलते हुए बोली, इस जैसी अहमद और चाहने वाली लड़की इस रोए जमीन पर दूसरी नहीं होगी शामिर खान। खुदाया मुझे क्या खबर कि मुझ जैसी नफरत के काबिल लड़की के लिए हया इतनी पुरखलूस, इतनी हसास और मोहब्बत करने वाली साबित होगी कि अपनी इज़्दवाजी जिंदगी तक को दाव पर लगा देगी। हया, क्यों किया तुमने ये सब? असल हकीकत को क्यों छुपाए शामिर भाई से? गलती मेरी थी तो तुम पर्दा क्यों रखती रही फिर? गोगी सदमे और कर्ब से रो देने वाली थी। हया की मोहब्बत और असमत पर उसका दिल रंज से कटने लगा। वो सारी कहानी खुद गोगी के हाथों शामिर खान के सामने खुल चुकी थी, जिसे हया ने मख्फी रखने के लिए दुख उठाए थे। उसने सर उठाकर गोगी को फिर शामिर को देखा। उसे अपनी आंखें जलती हुई महसूस होने लगी और उनमें पानी उतर आया। बताया तो उस वक्त जाता गोगी जब ये इस्तफसार करते, अपनायत के एहसास के साथ मुझसे दरियाफ्त करते, मगर इन्होंने तो मुझ पर पहली निगाह ही शक से भरी डाली थी। मेरे खाली दामन में एतबार और एतमाद के फूल डालने के बजाय शिकवे शुबहात, तलखी और तंज के पत्थर डाले। फिर मैं दामन समेट कर जुबान पर कफल क्यों न लगा लेती? जहाँ लफ्ज़ बेमानी थे, जहाँ वसाहतें अबस थी, जहाँ जज्बों को रायत मिलने का सवाल ही नहीं था। शक के पत्थर तो मजबूत से मजबूत बुनियादों तक को हिला डालते हैं, बरसों की मोहब्बतों को बिखेर देते हैं। मैं तो इस आंगन में नहीं उतरी थी, अभी तो एक दूसरे को समझने का दौर आया था और पहले मरहले पर ही इन्होंने मुझे बेएतबार बना डाला। आगे मैं इनका एतमाद हासिल करने के जतन क्यों कर पड़ती? उसका लहजा दर्द की तपिश लिए हुआ था। उसके रगों पे फिर वही जलन होने लगी। कमरे की फिजा में एक मजमल सन्नाटा उतर आया था। उस सन्नाटे की हिब्बत को चंद अजियतनाक सातों के बाद गोगी की आवाज ने जाने कब तक आप दोनों इस छत तले अजनबियों की तरह रहते। अगर मैं आज ना आती तो खुदाया शामिर भाई, कसूर आपका है या हया का? बहरे कैफ, इस पर बहस करना बेकार है। आपके सामने सारी बातें खुल चुकी हैं। क्या अब भी आपको हया की पाकदानी पर शक है? शामिर खान ने हाथ उठाकर उसे कोई तकलीफ का जुमले बोलने से पहले रोक दिया और हया की तरफ देखा। नदामत की बारिश में उसका गुसीला तंदखू वजूद रेत की तरह पिघल गया था। उसने हया के रुखसारों पर बहते आंसू को तासुफ और गहले मलाल से देखा और कदम उसकी तरफ बढ़ाया कि वो पलट कर सरहद से कमरे से निकल गई। जब बरस तक उसने उसकी ख्वाहिशात और मासूम आरजुओं का कत्लेआम किया था, इस तरह एक माजरत पर वो उसे कैसे माफ कर देते? शुक्र कीजिए शामिर भाई कि तलाफी और मदावे का अमकान अभी रोशन है। ऐसा भी होता है, कभी कभी ये गलती इंसान को नाकाबिले तलाफी नुकसान दे जाती है।
وقت کی ڈور ہاتھ سے یوں نکل جاتی ہے کہ تلافی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ شکر کریں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، آپ کی ازدواجی زندگی کسی سنگین حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ آپ کی ہے شامل بھائی، اسے منا لیجیے۔ وہ احمد جتنی آپ سے ناراض اور خفا ہے، اتنی ہی شدتوں سے چاہتی ہے آپ کو۔ آپ دونوں جس ڈور میں بندھے ہیں بہت مضبوط ہے، وہ جو جھٹکے سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ گوگی کے جملوں میں تسلی تھی، حوصلہ مندی تھی۔ وہ اپنے اضطراب کو سمیٹ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ واقعی زندگی کو سرائے تو نہیں کہ کوئی آیا اور ذرا دیر ٹھہرا اور نکل گیا، اور وہ تو عرصے سے مقیم ہے، کیسے نکل جاتی ہے اس گھر سے، اس دل سے؟ وہ میری جائز ملکیت ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر پسا کی خنکی پھیپھڑوں میں اتاری۔ اس کا پورا وجود ایک انوکھی لذت سے سرشار ہو گیا۔ اگر ایک شخص چپکے سے دوسرے کا جزو جاں بن جائے تو دوسرا کیا کرے، اس کا اختیار چھن جاتا ہے نا۔ اس نے بڑی اپنائیت مگر مضبوطی سے اس کا ملائم ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ اپنی ساری کوششیں صرف کر کے بھی وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکتی تھی، مگر پھر بھی کوششیں جاری تھی۔ ہمارے مابین کشیدگی تھی، اس کی وجہ میری محبت کی شدتیں تھیں حیا، اور اب جو غلط فہمی کی دیوار گری ہے تو میں تمہیں اپنی اس بے پناہ محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ سے بات بھی کی جائے۔ وہ غصے اور رنج سے بھری پڑی تھی۔ کتنی انسلٹ کی ہے آپ نے بلال کی بھی، وہ میرا پیارا بھائی آپ کے رویے سے ڈسہارٹ ہو کے یہاں سے جا رہا ہے۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، میں اپنا قصور مانتا ہوں، مگر 1 سال تک میں بھی ایک عذاب میں رہا ہوں۔ میری ہنسی میری خوشیوں کے سوتے خوش رہے۔ بلیو می حیا، میں گوگی کا احسان مند ہوں، ورنہ تم نے تو زبان نہ کھولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور وہ پاگل سا معصوم سا لڑکا بلال بھی چپ چاپ میری ڈانٹ کھاتا رہا۔ آئی ایم سوری حیا، ایکسٹریملی سوری۔ اس کی زلفیں شانوں پر جھول رہی تھی اور پھول جیسے چہرے پر ریاضیت کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ شامین نے نرمی سے اس کی زلفوں کو سمیٹا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے حالے میں لے لیا۔ بہت کچھ سعید کہنا ہے، بہت کچھ دل میں رکھا ہے، بہت سی خاص باتیں ہیں جنہیں عوام کرنا ہے۔ اس کی آواز یقین دلاتی ہوئی اس کا نازک دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مانوس سی دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جس کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے اختیار اس سے لگ کر رو پڑی۔ وہ اپنی محبت کے اعتراف سے اس کے جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار برسا رہا تھا۔ یار شعر پسند نہیں آیا تو کوئی دوسرا سناؤ، ویسے ایک بھی بڑی مشکل سے یاد ہوا ہے۔ دراصل یہ شعر و شاعری میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایئر فورس کے بندے شاید محبت کے طریقوں سے نابلد ہوتے ہیں، اور کم از کم میں تو خود کو اس معاملے میں قطعی کوڑا سمجھتا ہوں۔ ہاں میرا دل جذبات کی حرارت سے دہک رہا ہے۔ حیا کم آن یار، اتنے آنسوں میں تو بہہ جاؤں گا۔ وہ حقیقتاً اس کے بکھر بکھر کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آؤ بلال کے پاس چلتے ہیں، اس بے وقوف نے شہر چھوڑنے کا ہی نہیں، سروس سے ہی ریزائن ہونے کا سوچ لیا۔ گروپ کیپٹن سہیل کا فون آیا تھا، وہ انہیں اپنا استعفیٰ دے کر اپنا فلیٹ پر چلا گیا ہے۔ شامیر نے ندامت سے بتایا۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے جذباتی، ہاں تمہاری طرح۔ گوگی اس لیے حفظ ماتقدم کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے، مبادا تمہاری طرح خودکشی کرنے نہ بیٹھ جائے، خدا نہ کرے۔ وہ دہل کر اس سے دور ہٹ گئی، پھر اپنے چہرے کو اپنے ہی دوپٹے سے پونچھنے لگی۔ تب شامیر نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھا دیا۔ حیا، مجھ میں بھی عام انسانوں جیسے ہی بہت سی بشری کمزوریاں اور خامیاں ہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، کبھی غلط فہمی پر چپ نہ رہنا۔ نفرت اور غلط فہمی کا خودرو پودا بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشیاں ہمارے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ وضاحتوں کی ضرورت، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک مرد بہت چاہنے والا بھی ہو تو اس کا دل عورت جتنا وسیع اور ظرف سمندر جتنا نہیں ہوتا، خاص کر وہ مرد جو بیوی پر مکمل تسلط اور اپنا حق سمجھتا ہو، اسے صرف اور صرف اپنی ملکیت خیال کرتا ہو۔ میری طرح بہت محبت کرنے والا مگر غسیلہ، میری بشری کمزوریاں سمیت مجھے قبول کر لو حیا۔ کیوں بھی اس عرض و سما میں ہمارے دل کے علاوہ کہیں جگہ نہیں جہاں میری محبت اور خود میں سرتپا سما سکو۔ اس نے بہت پیار اور پورے استحقاق سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے دل کے اندر دھنک ہی دھنک پھیل گئی ہو۔ ہاں بھلا ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے اس کی تمام بشری کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ نہ چاہیں، پھر ہوس اور محبت میں فرق ہی کیا رہ جائے۔ محبت کی خوشی تو ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے محبت امیز نظروں سے اپنے چاہنے والے کو دیکھا۔ وہ لنگیو تانگ کی نظم کا مصرع گنگنا رہا تھا۔ جب ہوائے بہار چلتی ہے تو دل کی کلی بھی کھلنے کو بیتاب ہو جاتی ہے۔